بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان صاحب مقابیس کے کلام پر شیخ انصاری کے اشکال کا دوسرا مرحلہ ہے اور دوسرا حصہ جو بیان کر رہے ہیں۔ اور آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان کہ جو یہاں پر مورد گفتگو قرار پائے گا وہ صاحب مقابیس کی تفصیل کی دوسری صورت پر نقد ہے جو شیخ انصاری بیان کریں گے۔ البتہ اس سے پہلے جو گزشتہ درس کی جو پہلی صورت پہ نقد ہو رہا تھا اس سے مرتبط جو ایک تتمہ رہ گیا تھا اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر دوسری صورت کی جو فروعات ہیں جو بیان ہوئی تھی صاحب مقابیس کے کلام پر، ان پر بھی نقد اور تبصرہ شیخ انصاری بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے اس مطلب کی طرف کہ جو صاحب مقابیس کی مثالوں پر شیخ انصاری نقد کر رہے تھے گزشتہ اس درس کے اندر جو ہم نے دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَنِ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ فِي الذِّمَّةِ، بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہم نے بحث کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مالک کی تعین مطلقہ غیر معتبر ہے، مطلقہ صورت میں مطلقاً جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، چاہے عوض معین ہو یا کلی ہو۔ پھر اسی طرح صاحب مقابیس میں جو مثالیں دی تھیں آگے نے کہا وہاں پر اگر اعتبار تعین تھا مالک کے حوالے سے تو وہ بھی اس لیے تھا کہ عوض کی ملکیت کیا ہو جائے، تصحیح ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَنِ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ فِي الذِّمَّةِ، اگر کسی نے خریدا ہے لغیرہ یعنی اپنے غیر کے لیے فی الذمہ یعنی اس کے ذمے پر، یعنی کوئی چیز خریدی ہے اس نے اور اس کا جو ثمن ہے وہ ذمے پہ قرار دیا ہے اور اسی غیر کے لیے۔ اذا لم يعین الغیر، فرماتے ہیں کہ جب اس غیر کو معین نہیں کرتا تو لم یکن ثمن ملکن، تو ثمن جو ہے وہ ملک قرار نہیں پائے گا۔ چونکہ ذمے پہ یہ خرید رہا ہے تو یہاں پر ذمے پہ جب خرید رہا ہے تو غیر کو اس کو معین کرنا چاہیے، اور اس نے معین نہیں کیا۔ تو سابقہ ہماری بحث کے تناظر میں کہ جہاں ہم نے کہا تھا کہ اگر عوض ما فی الذمم ہو تو اس کے لیے مالک کی تعین ضروری ہے، تو یہاں پر پھر وہ ثمن جو ہے وہ ملکیت نہیں پائے گا۔ جب ملکیت نہیں پائے گا تو معاملہ بھی درست نہیں ہو پائے گا اس اعتبار سے۔ لأن ما فی الذمۃ ما لم یضف الی شخص، اس لیے کہ وہ جو ما فی الذمہ ہے جب تک اسے نسبت نہیں دی جائے گی الی شخص معین، ایک معین شخص کی طرف، تو لم یترتب علیہ احکام المال، مال کے جو احکامات ہیں، ملکیت اور مالیت کے جو احکامات ہیں وہ اس پر مترتب نہیں ہوں گے۔ من جعلہ ثمنا او مثمنا، احکام مال میں سے کیا مراد ہے؟ جیسے مثلا ایک چیز کا ثمن قرار پانا، یہ اس کی ملکیت اور مالیت کے احکامات میں سے ہے، یا اس کا مثمن قرار پانا۔ تو جب یہ اضافہ نہیں ہوگا ذمے کا شخص معین کی طرف تو اس ما فی الذمہ ایک کلی چیز جو ایک مفہومی حالت میں ہے فقط، اس پہ مالیت اور ملکیت کے احکامات مترتب نہیں ہو پائیں گے چونکہ وہ ملک کی صفت نہیں رکھتی۔ وقد الوکیل ابل ولی العاقد، فرماتے ہیں کہ اسی طرح دوسری مثال جو انہوں نے مثالیں دی تھی وہاں پر صاحب مقابیس نے اس کو آگا اشارہ کر رہے ہیں کہ وقضا اسی طرح سے ہے وکیل یا ولی العاقد اثنین، کہ جو دو شخصوں کی جانب سے عقد انجام دے رہا ہے، وکیل اور ولی ہے ان دونوں کی جانب سے۔ فَإِنَّهُ إِذَا جَعَلَ الْعِوَضَيْنِ فِي الذِّمَّةِ، اب اگر وہ دونوں ان عوضوں کو ذمے پہ قرار دے رہا ہے، جیسے ہم نے مثال بھی دی تھی وہاں پر، اور یہاں پر شیخ انصاری مثال دے رہے ہیں کہ بِأَنْ قَالَ، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ بِئْتُ عَبْدًا بِأَلْفٍ، میں نے غلام خریدا الف یعنی 1000 دینار کے مقابلے، ثم قال قبلت، خود ہی کہا کہ قبل تو۔ اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ما فی الذمہ دو عوض قرار دے رہا ہے، اس عبد کو بھی ذمے شخص پہ اور اس دینار کو بھی ذمے شخص پہ، لیکن مشخص اور معین یہاں پر نہیں کر رہا، تو فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ فلا یصیر العبد قابلا للبیع، کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو عوضین ہیں وہ ملکیت اور مالیت نہیں رکھتے، عبد یہاں پر قابلیت نہیں رکھتا کہ وہ مورد بیع قرار پائے۔ ولل
فرماتے ہیں کہ 1000 اور وہ 1000 جو دینار کا مبلغ ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ قابلاً للاشتراء بھی لا، یعنی لل الف قابلاً، وہ قابلیت نہیں رکھتا کہ اس سے خرید کی جائے، وہ سمن یعنی قرار پائے، حتی یسندا کلن منہما الی معین، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، نسبت دے، اسناد دے ان دونوں میں سے ہر ایک کی ایک معین شخص کی طرف، کہ اولا نفس ہی، یا اپنی طرف، من حیث انہ نائب عن ذلک المعین، اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے اس معین کا نائب ہے، فیقول، اور وہ یوں کہے کہ بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان، کہ میں نے بیچا عبد کو فلاں کے مال سے، یعنی فلاں کے ذمے پہ اگر اس کو قرار دے رہا ہے تو اسے مشخص کرے وہ فلاں کون ہے، بألف، اور وہ الف بھی من مال فلان، یعنی کس کے مال سے، کس کے ذمے سے ہے، وہ شخص مشخص اور معین ہو جائے، فیمتاز البائع المشتری، اور پھر اس صورت میں بائع جو ہے وہ مشتری سے ممتاز ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا۔ اب یہ گزشتہ ہمارے اس بحث پر متفرع یہ مطلب تھا کہ جب ہم نے کہا صاحب مقابیس کی بات کو رد کرتے ہوئے شیخ نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر اگر تعیین معتبر ہے تو اس عوض کی ملکیت اور مالیت کی تصحیح کے لیے ہے، تو اسی تناظر میں یہاں پر وہ جو مثالیں دیں آغا نے وہاں پر صاحب مقابیس نے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بیان کے اندر آغا نے نقد اور اشکال کیا کہ یہاں پر بھی اگر معاملہ درست نہیں ہے وہ اس لیے کہ وہ عوضین قابلیت نہیں رکھتے، ہاں یہاں پر اگر تعیین ضروری ہے اس شخص کی تو یہ بھی انہی عوضین کو قابل بنانے کے لیے، ان عوضین کی ملکیت کی تصحیح کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مقابیس کے تفصیل کی دوسری صورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان پہ نقد اور اشکال فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ، وہ چیز کہ جس کو انہوں نے 3 ان وجوہات کی صورت میں بیان کیا تھا، فیما اذا کان العوضان معینین، کہ جہاں پر وہ دونوں عوض کیا ہوں معین، یعنی در واقع ان کی تفصیل کی ہے وہ دوسری صورت ہے، دوسری شق ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ مالک کا جو تعین ہے وہ موقوف نہیں ہوتا مالک کی تعین پر، اس شق کے اندر وہاں پر انہوں نے 3 وجوہات بیان کی تھیں جہاں پر 2 عوض کے معین ہونے کی بات تھی، اور اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہاں پر اس نقد پر اور ان کی بات پہ تبصرے کے عنوان سے 2 صورتوں کو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہ پہلی صورت طرف یوں اشارہ کرتے ہیں آگا کہ فالمقصود اذا کان ہی المعاوضۃ الحقیقیہ، کہ یہاں پر مقصود یعنی وہ جو متعاقدین ان 2 عین خارجی چیزوں پر معاملہ کر رہے ہیں، مبادلہ کر رہے ہیں، ان کا وہ جو قصد رکھتے ہیں ان کا قصد کی ایک جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ فالمقصود اذا کان ہی المعاوضۃ الحقیقیہ، مقصود جو ہے وہ کیا ہے، یہ معاوضہ حقیقی ہے، التی قد عرفت، کہ جس کو آپ نے جانا، ہم نے پہلے بھی اس معاوضہ حقیقی کا معنی آپ کے لیے بیان کیا تھا کہ مقتضا اس کا کیا ہے، ان من لوازم قد عرفت، ان یہ بات آپ نے پہلے جان چکے ہیں ہمارے پہلے گزشتہ درس کے اندر، شیخ انصاری نے جو نقطہ بیان کیا تھا کہ مقتضا المعاوضہ والمبادلہ کیا ہے، اسی تناظر میں دوبارہ اس کی طرف آگا متذکر ہو رہے ہیں، قد عرفت کہ آپ نے جانا کہ ان من لوازم العقلیہ، اس کے لوازم عقلی میں سے کیا ہے، دخول العوض فی ملک مالک المعوض تحقیقا لمفہوم العوضیت والبدلیہ، فرماتے ہیں کہ معاوضے حقیقی اگر ان کا مقصود ہے تو آپ نے جانا ہے کہ معاوضے حقیقیہ کے لوازم عقلی میں سے کیا ہے، عوض کا داخل ہونا معوض کے مالک کی ملکیت میں، یعنی سمن داخل ہوگا اس بائع کی ملکیت میں کہ جو مالک معوض اور مالک مسمن ہے، اور اسی طرح مثلا مسمن داخل ہوگا اسی جو ہے مشتری کی ملکیت میں کہ جو مالک عوض ہے، تحقیقا لمفہوم العوضیت والبدلیہ، فرماتے ہیں کہ تحقق دیتے ہوئے کس بات کو، مفہوم عوضیت اور مفہوم بدلیت کو، اگر آپ کہتے ہیں کہ مفہوم عوضیت اور بدلیت تحقق پائے، ثابت ہو، تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جو مبادلہ ہے وہ اس طرح سے حاصل ہو کہ ہر 2 عوض دوسرے شخص کے ملکیت میں چلے جائیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی صورت آپ دیکھیں اگر اس طرح سے ہے، فالمقصود اذا کان ہی المعاوضہ الحقیقیہ، وہ اگر حقیقی معاوضے کا ارادہ رکھتے ہیں اس طرح اس معاملے کے اندر، تو فلا حاجت الی تعیین من
ينقل عنهما وإليهما الوابان. پھر ضرورت نہیں رہتی، حاجت نہیں ہے یہاں پر تعین کی، اس شخص کی تعین کی کہ جس سے نقل کیے جائیں وہ دو عوض، و الیہما جس کی طرف منتقل کیے جائیں وہ، یعنی یہاں پر مقتضا خود اس معاوضے کی یہ ہے کہ وہ عوض جس کا ہے اور وہ دوسرا عوض اسی کی ملکیت میں جائے گا، تو یہاں پر تعین کی اصلاً ضرورت نہیں رہتی۔ تو جب تعین کی ضرورت نہیں رہتی ہے تو آپ وہ جو وجوہات بیان کر رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ ان وجوہات کی ضرورت نہیں رہتی، یہ ایک صورت ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَقْصِدَ الْمُعَاوَضَ الْحَقِيقِيَّ، اگر اس کا قصد معاوضے حقیقیہ نہیں، یعنی مقصود جو ہے وہ معاوضے حقیقیہ نہیں ہے، یا اس کو مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ پہلی بار تھا المقصود اذا کان وَإِذَا لَمْ يُقْصَدْ، اگر مقصود نہیں ہے معاوضے حقیقیہ، فَالْبَيْعُ غَيْرُ مُنعقد، فرماتے ہیں پھر بے کیا ہے وہ منعقد نہیں ہوگی، یعنی اگر مقصود ہے معاوضے حقیقیہ تو پھر اصلا تعین کی ضرورت نہیں، اور تاکہ آپ وجوہات کو بیان کریں۔ پھر اگر مقصود ہی نہیں ہے معاوضے حقیقیہ تو یہاں بے ہی درست نہیں ہے، تو لہٰذا جب بے ہی درست نہیں ہے تو فرق نہیں کرتا کہ آپ ان مبانی میں سے کسی بھی مبنا کو اٹھائیں، کسی کو بھی لیں، اصلا نوبت نہیں آتی، وہاں تک ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ان مبانی کی بحث کریں، ان صورتوں کی بحث کریں۔ فَإِن جُعِلَ الْعِوَض مِنْ عَيْنِ مَالِ غَيْرِ الْمُخَاطَب الَّذِي مَلَّكَهُ الْمُعَوَّض فقال، فرماتے اب یہ فر آگا بیان کر رہے ہیں گزشتہ اس مطلب پر کہ فر اس طرح سے کہ اگر قرار دیا گیا عوض یعنی کس سے من عین مال غیر المخاطب، جو مخاطب ہے یہاں پر اس معاملے میں یعنی جو مشتری ہے مخاطب کی صورت میں، عوض خود اس مشتری کے مال سے نہیں ہے، اگر عوض قرار دیا گیا اس مشتری یعنی اصل مخاطب کے علاوہ کسی کے مال سے عوض کو قرار دیا گیا، الذی مخاطب کون، الذی ملکہ المعوض، مخاطب وہ کہ جس کو تملیک کیا کر رہا ہے وہ معوض، یعنی بائع جس کو معوض ملکیت میں دے رہا ہے تملیک کر رہا ہے وہ مشتری مخاطب جو ہے اس کے غیر کسی اور کے مال سے عوض جانا جائے اور عوض قرار دیا جائے، خود اس مخاطب کے مال سے عوض قرار نہ دیا جائے۔ فقال یوں کہا جائے ملکتک فرسی ھذا بحمار عمرو، میں تجھے تملیک کرتا ہوں اپنا یہ گھوڑا بحمار عمرو، کس کے مقابلے میں، سمن کیا ہوگا اس کا، عمرو کا حمار، عمرو کا گدھا، اس کے سمن کے طور پہ میں لوں گا، تو یوں جو مخاطب ہے اس کے مال سے سمن حساب نہیں ہو رہا۔ فقال المخاطب قبلت، یہاں پر مخاطب آ کر کہتا ہے کہ قبلت، میں نے اسے کیا کیا، قبول کیا، تو لم یقع البیع لخصوص المخاطب، فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ بیع جو ہے وہ خاص اس مخاطب کے لیے واقع نہیں ہوگی، یعنی وہ جو مشتری ہے اس کے لیے وہ بیع واقع نہیں ہوگی، اور فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوگی، لعدم مفہوم المعاوضۃ معه، کیونکہ مفہوم معاوضہ اس صورت کے ساتھ نہیں ہے، اور یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر معوض کس کی ملکیت میں جا رہا ہے، مخاطب کی، مخاطب کون ہے کہ جو مالک عوض نہیں ہے، یعنی مبی جا رہی ہے اس شخص کی جیب میں کہ جو اس عوض کا ثمن کا مالک نہیں ہے، اور یہاں جب یہ صورتحال ہے تو بس معاوضے کا مفہوم ہی صدق نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا یعنی مقصود جو ہے وہ اس طرح سے ہے، یعنی معاوضہ حقیقی مقصود نہیں ہے اور یوں مفہوم معاوضہ اس کے ساتھ صدق نہیں کر رہا تو معاملہ اصلا باطل ہے۔ اب یہاں پر ایک اور صورت وجود پاتی ہے، احتمال سامنے آتا ہے، اس کی طرف آگے اشارہ کرتے ہیں لیکن تفصیل میں نہیں جاتے، اور وہ یہ کہ وفی وقوعہ اشتراء فضولیا لعمر، کہ آیا اب مثلا وہ جو مخاطب تھا مشتری اس کی نسبت تو معاملہ باطل ہوا، لیکن عمر کی حوالے سے کہ عمر کے اس مال کو بے عنوان ثمن جو ہے وہ قرار دیا گیا، تو فرماتے ہیں کہ وفی وقوعہ اشتراء فضولیا، یعنی اشتراء فضولی طور پر اس کا واقع ہونا کس کے لیے، عمر کے لیے، یعنی ہم کہیں کہ یہ معاملہ شراء فضولی کے طور پہ کس کے لیے واقع ہو، عمر کے لیے واقع ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں پھر وہ موقوف ہو جائے اس عمر کی اجازت پہ کہ وہ عمر مثلا اجازت دے، تو یہ معاملہ کیا ہوگا، اسی کے لیے حساب ہوگا اور وہ مبی اس کی ملکیت میں جائے گی، ثمن چونکہ وہیں سے وہ بائع کی طرف جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ آیا اس طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کو عمر کے لیے فضولی اشترا جانا جائے اور پھر اس کی اجازت موقوف ہو؟ فرماتے ہیں کہ کلام وفی وقوعہ
یعنی اشتراء فضولی طور پر یہ امر کے لیے معاملہ واقع ہو، کلام یاتی اس کے حوالے سے بحث اور گفتگو ہے، کلام ہے کہ یاتی جو عنقریب جو ہے آگے بیان ہوگی۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ اس درس کے اندر ہم نے دوسری صورت کو جو اس پر نقد شیخ انصاری کا مترتب ہوتا ہے وہ بیان کیا۔ البتہ ہمارا مقصود یہاں پر یہ بھی تھا کہ ان فروعات کے حوالے سے بھی کہ جو اس پر مترتب ہیں، ان فروعات پر شیخ انصاری کا کیا تبصرہ ہے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم ان فروعات کی طرف جائیں گے کہ اسی دوسری صورت پر متفرع جو صاحب مقابیس نے فروعات بیان کی تھی ان پر شیخ انصاری کس طرح سے نقد اور تبصرہ فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔